جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 18ویں کتاب درندوں کی بستی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ جنگ کا فیصلہ ہونے میں دیر نہیں لگی، کیونکہ جس کی پراسرار قوتوں سے ڈر کر وہ شہباز کی بستی والوں سے لڑ رہے تھے وہ خود ہی بھاگ نکلا تھا۔ اس کے بھاگنے کے بعد ہی ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے۔ وہ ان بگھوڑوں کو چن چن کر قتل کرتے رہے اور ان کا تعاقب جاری رہا۔ ڈینی بھی پلٹ کر انہی میں آ ملا تھا۔ عمران کے حکم سے سرتابی کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ویسے اس کا دل تو یہی چاہتا تھا کہ اسے تنہا نہ چھوڑے۔ اس نے شہباز کو دیکھا جس کا چہرہ حد درجہ خوفناک نظر آ رہا تھا، اور شاید اس کی پیشانی زخمی تھی جس سے خون بہہ بہہ کر سارے چہرے پر پھیل گیا تھا، اور شاید اس کا بایاں ہاتھ بھی بیکار تھا کیونکہ اس نے گھوڑے کی لگام دانتوں سے پکڑ رکھی تھی۔ داہنے ہاتھ میں خنجر تھا جس کی پیاز بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ وہ بار بار اٹھتا اور بھاگتے ہوئے آدمیوں کا لہو چاٹ کر دوسری بار کے لیے پھر تیار ہو جاتا۔ صفدر نے چوہان سے کہا جو بہت زیادہ زخمی تھا، پتہ نہیں یہ گرو گھنٹال کدھر نکل گیا، اب میں ان لوگوں کو کس طرح روکوں؟ یہ تو ہوش ہی میں نہیں معلوم ہوتے۔ بس کچھ نہیں، اسی طرح بھاگتے رہو، کہیں نہ کہیں موت ہمیں بھی آ دبوچے گی۔ خاور اور صدیقی کو میں نے اپنی آنکھوں سے مرتے دیکھا ہے۔ کیا وہ کام آ گئے؟ صفدر تقریباً چیخ پڑا۔ ہاں، چوہان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور خاموش ہو گیا۔ صفدر کچھ دیر تک خاموش رہ کر بولا، لیکن ان تمام پریشانیوں کے باوجود بھی میں عمران کے لیے برے خیال نہیں رکھتا۔ میرے خدا، وہ کتنا بے جگر آدمی ہے۔ عمران کے لیے کوئی بھی برے خیال نہیں رکھتا، چوہان بولا۔ وہ نہ جانے کیا ہے، کس مٹی سے بنا ہے۔ بعض اوقات تو میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ کہیں وہ شکرال ہی کی مٹی سے بنا نہ ہو۔ وہ بہت عظیم ہے صفدر، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ کسی کے بس کا کام نہیں تھا۔ دفتن انہوں نے دیکھا کہ بھاگنے والے اپنی ٹوپیاں اتار اتار کر پھینک رہے ہیں اور ان کے گھوڑوں کی رفتار سست ہوتی جا رہی ہے۔ پھر وہ رک ہی گئے۔ شہباز کے آدمیوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر کچھ کہہ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ خاموش ہوئے، گھوڑے کی لگام شہباز کے دانتوں سے چھوٹ پڑی اور وہ چنگھاڑنے لگا۔ صفدر کی مدد سے چوہان معلوم کر سکا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ نہیں، تمہیں امان نہیں دی جائے گی، تم ظالم ہو، تم نے وہ کیا ہے جو شکرال میں کبھی نہیں ہوا۔ جاؤ ہماری بستی میں دیکھو، تمہیں بے شمار بچوں اور عورتوں کی لاشیں ملے گی۔ کیا تمہیں اپنی مائیں یاد نہیں؟ بلاؤ اس خنزیر کی اولاد کو ہمارے لیے کوئی نئی آسمانی بلا بھیجے تاکہ تم محفوظ رہو۔ وہ کہاں گیا؟ اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، انہیں اتنی بے دردی سے قتل کرو کہ ان کی روحیں قیامت تک چیختی کراہتی پھریں۔ پھر عمران کے ساتھیوں نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ ان کے ہاتھ تو اب رک گئے تھے۔ مرنے والے چیخ رہے تھے، بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن انہیں قتل کرنے والوں کے ہاتھ کسی طرح نہ رکے، اور پھر انہوں نے ان کی لاشیں بھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالی۔ تنویر وغیرہ کو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ زندگی کی آخری حدوں پر کھڑے سامنے پھیلی ہوئی بے کراں تاریکی میں اپنے لیے جگہ تلاش کر رہے، حالانکہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، مگر انہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ دنیا کا آخری دن ہو، زمین کسی سیارے سے ٹکرا گئی ہو۔
سورج کے پرخچے اڑ گئے ہوں۔ شکرالی وحشی بھی گھوڑوں پر دم بخود بیٹھے اپنی ہمیشہ اداس رہنے والی آنکھوں سے کچلی ہوئی لاشوں کو دیکھ رہے تھے، اور پھر یک بیک ہوا تیز ہو گئی۔ عمران دراز قد آدمی کا تعاقب کر رہا تھا، مگر چونکہ اس کا گھوڑا بے قابو ہو کر بھاگ رہا تھا، اس لیے اسے پا لینا آسان کام نہیں تھا۔ دراز قد آدمی گھوڑے کی گردن سے چمٹا ہوا تھا، ورنہ اب تک شاید اس کی ہڈیاں سرما ہو چکی ہوتی۔ پھر بھی گھوڑے کی یہی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح اسے اپنی پیٹھ سے پرے اچھال دے، لیکن عمران کا اندازہ تھا کہ گھوڑا اپنے کسی جانے پہچانے ہی راستے پر دوڑ رہا ہے۔ وہ خاموشی سے تعاقب کرتا رہا۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ اس گھوڑے ہی کو ہلاک کر دے، لیکن پھر یہ ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ اس طرح شاید وہ سوار کو زندہ نہ پا سکتا۔ یہ تعاقب تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہا، اور پھر سورج مغربی افق میں جھکنے لگا۔ دفتن عمران نے دراز قد آدمی کے گھوڑے کو ایک دراڑ میں گھستے دیکھا۔ عمران پہلے تو ہچکچایا، لیکن جب اس کے کانوں میں دوسرے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں برابر آتی رہیں تو اس نے بھی بے خوف ہو کر اپنا گھوڑا اسی دراڑ میں ڈال دیا۔ یہاں بہت کم روشنی تھی، اور وہ اپنے گھوڑے کو دوسرے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازوں کے سہارے ہی آگے بڑھا رہا تھا۔ پھر اسے یک بیک زیادہ روشنی نظر آئی۔ یہ دراڑ کے دوسرے سرے سے آ رہی تھی، جس سے اگلا گھوڑا دوسری طرف نکل گیا تھا۔ یہ ایک کافی کشادہ جگہ تھی، اور چاروں طرف اونچی اونچی چٹانوں سے اس طرح گھری ہوئی تھی کہ ان چٹانوں پر پہلی نظر میں دیواروں کا دھوکہ ہوتا تھا۔ گھوڑا رک گیا، اور دراز قد آدمی نے اس پر سے کودتے وقت پے در پہ 3 فائر کیے۔ اس وقت تو عمران کی تقدیر ہی یاور تھی، ورنہ وہ ڈھیر ہی ہو گیا تھا۔ پہلے فائر پر وہ غفلت سے چونکا تھا، اور بقیہ 2 فائر اس نے اپنی کوشش سے بچائے۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی۔ دراز قد آدمی کا ریوالور شاید خالی ہو چکا تھا۔ اس نے عمران پر وہی کھینچ مارا، اور پھر وہ دونوں بھڑ گئے۔ دفتن بائیں جانب سے کسی عورت نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ اور عمران نے اس کی آواز پہچان لی۔ وہ تھریسیا بمبل بی آف بوہیمیا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ فیصلہ ہو رہا ہے تھریسیا ڈارلنگ، عمران نے دراز قد آدمی سے گتھے ہوئے کہا، اور یہ تمہارے اسی پرانے خادم عمران کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر سناٹا چھا گیا، اور وہ جانوروں کی طرح لڑتے رہے۔ دفتن دراز قد آدمی چیخا، تم کیا کر رہی ہو سور کی بچی؟ اس پر فائر کیوں نہیں کرتی؟ عورتوں کا ہاتھ عمران پر کبھی نہیں اٹھ سکا الفانسے ڈیئر، عمران نے اس کے پیٹ پر گھٹنا مارتے ہوئے کہا، اور پھر تھریسیا کی آواز یہ کہتی ہوئی سنائی دی، الفانسے ذلیل کتے، تیری یہ مجال کہ تھریسیا کی شان میں گستاخی کریں؟ تھریسیا کی بچی ہوش میں آ، یہ وقت جھگڑے کا نہیں ہے، الفانسے دھاڑا۔ شاید اسی وقت عمران نے پھر اسے ردا دیا تھا۔ وہ بری طرح کراہا، خاموش کتے، تھریسیا کا غصہ تجھے خاک میں ملا دے گا۔ اس کے جواب میں الفانسے نے ایک گندی سی گالی دی، میں تیرا منہ توڑ دوں گا الفانسے، کیونکہ تم میرے سامنے تھریسیا کی توہین کر رہا ہے۔ تھریسیا اب سامنے آ گئی تھی، اور عمران کو اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی جیسے بیداری کی حالت میں کوئی خواب نظر آ گیا ہو۔ ایک بار الفانسے عمران کی گرفت سے نکل کر تھریسیا کی طرف جھپٹا۔ اسی وقت عمران نے ایک پتھر سے ٹھوکر کھائی، لیکن جتنی دیر میں وہ سنبھلتا، الفانسے تھریسیا کو اٹھا کر سر سے بلند کر چکا تھا۔
تھریسیا کی چیخ چٹانوں میں گونج اٹھی، لیکن وہ دوسرے ہی لمحے میں عمران کے بازوؤں میں تھی۔ اسے اپنے ہاتھوں پر روکتے وقت عمران کے گھٹنے زمین سے جا لگے اور ان میں چوٹیں بھی آئیں۔ اس نے تھریسیا کو بہت آہستگی سے ایک طرف اتارا اور پھر الفانسے کی طرف جھپٹا، جو زمین سے اپنی رائفل اٹھانے کے لیے جھکا تھا۔ عمران کے قریب پہنچنے سے قبل ہی وہ پلٹ پڑا۔ پھر اگر عمران سنبھل کر ہٹ نہ گیا ہوتا تو لٹ کی طرح چلائی جانے والی رائفل اس کے سر پر ہی پڑی ہوتی۔ عمران دوسرے حملے کا منتظر تھا۔ تھریسیا مستربانہ انداز سے عمران کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے ریڈ اسکوائر کاغذات کے ساتھ والی مہر طلب کرتا ہوں، عمران پروقار لہجے میں بولا۔ ضرور ضرور، الفانسے سر ہلا کر بولا۔ تمہیں یہاں تمہاری موت ہی لائی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کے لیے ایک عبرتناک واقعہ ہوگا کہ تم مرنے کے لیے اتنی دور آئے تھے۔ الفانسے نے رائفل پھینک کر خنجر کھینچ لیا۔ آؤ آؤ، عمران سر ہلا کر بولا۔ میں تمہیں اس طرح ماروں گا جیسے تم نے ابھی تھریسیا کے لیے کوشش کی تھی۔ الفانسے جھپٹ پڑا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کے منہ سے ایک طویل کراہ نکلی۔ تھریسیا بس اتنا ہی دیکھ سکی تھی کہ اس کا خنجر والا ہاتھ عمران کی گرفت میں آ گیا تھا، لیکن پھر اسے یہ نہ معلوم ہو سکا کہ الفانسے منہ کے بل کس طرح گر پڑا تھا، اور اب عمران کا ایک پیر اس کی گردن پر تھا اور خنجر والا ہاتھ اس طرح مروڑا جا رہا تھا کہ الفانسے کی چیخیں نکل پڑی تھیں۔ مہر کہاں ہے؟ عمران دھاڑا۔ میں نہیں بتاؤں گا۔ تم کس ملک کے لیے کام کر رہے تھے؟ نہیں بتاؤں گا۔ اچھا، عمران نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور خنجر دور جا پڑا۔ تھریسیا تو دیکھ رہی ہے؟ الفانسے دھاڑا۔ ہاں، تھریسیا پرسکون آواز میں بولی۔ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ اتنی دور سے مرنے آیا تھا، مگر جھوٹا اور شیخی خور الفانسے اس کے پیروں کے نیچے دم توڑے جا رہا ہے۔ ہاں، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جس نے کچھ دیر پہلے ایک عورت کو زمین پر پڑکنے کے لیے سر سے بلند کیا تھا، وہ اب بے بس کیچوے کی طرح لہریں لے رہا ہے۔ عمران، تم نے ابھی کیا کہا تھا؟ اپنا کام جلد ختم کرو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، مہر بھی میرے ہی پاس ہے۔ الفانسے پھر تھریسیا کو گالیاں دینے لگا۔ عمران جھکا اور الفانسے کی گردن دباتے ہوئے اسے اپنے ہاتھوں پر اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ الفانسے اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچل رہا تھا، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ عمران نے اسے سر سے اونچا اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اس کی آخری چیخ ایسی ہی تھی جیسے ہزارہ آدمی بیک وقت چیخے ہوں۔ تھریسیا نے کہکا لگایا اور عمران کی طرف جھپٹتی ہوئی بولی۔ تمہیں یاد ہے تم نے ایک رات مجھ سے رمبا ناچنے کی درخواست کی تھی؟ آؤ ہم رمبا ناچیں۔ اور وہ زبردستی عمران سمیت رمبا ناچنے کی پوزیشن میں آ گئی۔ پھر وہ گانے لگی اور جو کچھ بھی وہ گا رہی تھی اس کی دھن پر وہ ناچتے رہے۔ تھریسیا کئی بار الفانسے کی لاش پر بھی چڑھ گئی۔ آج میری نجات کا دن ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں عمران، ایک ایسے آدمی سے مجھے نجات ملی ہے جس سے میں بے حد نفرت کرتی تھی۔ اور پھر اس نے اسے بتایا کہ وہ کس ملک کے لیے کام کر رہا تھا۔ وہ اسے ایک غار میں لے آئی، وہ مہر اسے دی جس کے لیے عرصہ تک وہ ان لوگوں سے الجھا رہا تھا، اور وہ کاغذات اس کے سپرد کیے جن سے یہ ثابت ہو سکتا تھا کہ الفانسے کس ملک کے لیے کام کر رہا تھا۔ اب تم مجھے گولی بھی مار دو تو مجھے پرواہ نہیں ہوگی۔ تھریسیا نے کہا۔ میری سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ میں زندگی ہی میں کسی طرح سے پیچھا چھڑا سکوں۔
तुमने ही उसे क्यों नहीं मार डाला था? इमरान ने पूछा। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी और मैं इस रवायती तंजीम की पाबंद थी। ठीक उसी वक्त शहबाज और इसके साथी गार में दाखिल हुए और इमरान चीखा, मिल गई, वो लड़की मिल गई जिसके लिए मैंने इतनी तकलीफ उठाई थी। क्या मतलब? शहबाज उसे घूरने लगा। ये लड़की मेरे सर्कस में काम करती थी, एक फरंगी इसे ज़बरदस्ती उठा लाया था। मुझे मालूम हुआ कि वो इसे शकराल में ले आया है और यही वजह है कि तुम मुझे यहाँ देख रहे हो। संजीदा खान के बेटे, शहबाज घुराया, फिर तुमने झूठ क्यों बोला था? ओ, मगर खैर, इसे हटाओ। मैं इस सुअर की लाश देख चुका हूं। तुम मेरे भाई हो, मेरी मां के लाल। जी सामीन, आपने इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड सुनी। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इससे महसूस हुए होंगे। आपका कारी आपसे इजाज़त चाहता है, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और दीगर हल्का अहबाब में भी इसे शेयर करें। मिलते हैं कुछ देर के बाद नई एपिसोड के साथ।